अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल एम्प्लॉइज़ ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि निगरान हुकूमत मुलाजमीन के साथ बहुत सारे मामलात कर रही है। कभी वो कोई कटौती शुरू कर देती है, कभी कोई इंक्रीज़ रोक देती है, कभी अलाउंसेस फ्रीज कर देती है। तो इन तमाम मामलात पे दोस्त जानना चाह रहे थे कि आखिर होगा क्या और इन्होंने क्या कुछ अब तक कर दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मामले को ज़ेर बहस लाने के लिए अपने साथ स्टूडियो में मदऊ किया जाए मोहम्मद इकबाल साहब को। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब एक मायानाज हमारे इकोनॉमिस्ट, इनकी इकोनॉमी पे अच्छी नज़र, मुलाजमीन के मसाइल के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा भी है और बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं। तो इकबाल साहब, क्या शेयर करेंगे आप हमारे दोस्तों के साथ कि क्या मामलात कर रही है हुकूमत ने, अब तक किया क्या है और आगे क्या इरादे हैं इनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, बड़े अच्छे मौजू पे आज हम बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है इससे तमाम सरकारी मुलाजमीन जो है वो इस्तिफादा हासिल करेंगे। तो ऐसा है कि सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत का हमेशा से एक जो है वो रहा है आपस में कुछ इख्तलाफ कि उनके जो वसाइल हैं वो कम हैं और मसाइल ज़्यादा हैं, और हुकूमत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इनको किसी ना किसी तरीके से इनके ऊपर कोई ताबड़तोड़ हमले जिसे कहते हैं वो किए जाएं और इनको जो माशी तौर पर कमज़ोर किया जाए, जो कि मेरा ख्याल है कि गलत है। जी। तो आप इसमें कुछ बताएंगे हमारे दोस्तों को, जानने वालों को, कि इन्होंने अब तक कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की हैं, खासकर ये निगरान सेटअप में देख लें कि और जो कुछ इन्होंने किया है क्या इनके मैंडेट में आता था ये सारा कुछ। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लीव इन कैचमेंट से मेरा ख्याल है शुरू किया है इन्होंने, तो वो थोड़ा सा दोस्तों को आगाह करें कि लीव इन कैचमेंट के ऊपर क्या आपका नज़रिया है, क्या कुछ हुआ है अब तक। जी, बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ कि जिस वक्त ये निगरान हुकूमत आई है उस वक़्त से ही उन्होंने जो है अगर ये कहा जाए कि मुलाजमीन की जो है गर्दन पे हाथ रखा है और छुरी से छुरी चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये किया कि 1 जून को नोटिफिकेशन एक जारी कर दिया। नोटिफिकेशन तो बाद में जारी किया, लेकिन 1 जून से अप्लाई कर दिया कि लीव इनकैशमेंट के मामले में इन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा कट लगाया और मुलाजमीन का अच्छा खासा नुकसान किया। पहले जो थी लीव इनकैशमेंट वो रनिंग बेसिक पे मिलती थी, फिर इन्होंने उसमें अमेंडमेंट की और उसको इनिशियल बेसिक पे ले गए, और जो एक किसी सरकारी मुलाजमीन को अगर 10 लाख का फ़ायदा था वो अब 5 लाख पे आ गया, यानी कि सरासर वो आधे से भी कम चला गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कम्प्लिकेशन भी आ रही हैं और अभी तक कुछ मामलात ऐसे हैं जो लीव इनकैशमेंट के हवाले से क्लियर नहीं हो रहे, जिसमें ना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी क्लैरिफिकेशन दी है, लेकिन फिर भी इबहम जो है ना वो मौजूद है। जी। तो दोस्तों को ये भी बताएं कि जो अगीगा वगैरह ने एहतजाज किया, तो क्या उसका भी कोई असर हुआ ये लीव इनकैशमेंट के हवाले से, या कुछ नहीं हुआ? जी, उस एहतजाज में जो तंजीमें शामिल थी, एपका था, अगीगा था और ग्लास फोर की तंजीमें थी, टीचर तंजीमें सारी, वो बिल्कुल शामिल हुई, भरपूर एहतजाज हुआ और इनको एक किस्म का जैसे कह लें आपके लॉलीपॉप दे दिया गया कि जी ठीक है जी, आपके मुतालबा सुन लिए गए हैं, इस पे अमल कर लिया जाएगा, तो आप वाइंड अप कर दें अपना जो प्रोटेस्ट। तो हालांकि ये एक पुरअमन सरकारी मुलाजमीन का हमेशा से एहतजाज रहा है, तो इसमें किसी का कोई माली नुकसान नहीं होता, कोई जानी नुकसान नहीं होता, खुदा न खास्ता। बड़े अच्छे अंदाज से सरकारी मुलाजमीन हमेशा से एहतजाज करते हैं और इनको हक मिलना चाहिए। जी। अच्छा इकबाल साहब, ये बताइए कि जो मुलाजमीन ने अपना एहतजाज एकदम से इतना पीक पे ले जाके फिर वाइंड अप कर दिया, तो क्या ऐसा करना चाहिए था या इनको अपना एहतजाज आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था कि ले चलते इसको आगे एहतजाज को मजीद? मेरा ख्याल है कि एहतजाज जारी रखना चाहिए था जब तक मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते, तो उसमें इनका ही फ़ायदा था, सरकारी मुलाजमीन का ही फ़ायदा था अगर देखा जाए तो। और ये बताइएगा, क्या आईएमएफ का भी इस पे कोई असर है, ये जो हुकूमती पॉलिसियां हैं, या ये खुद से ही इनको कोई जोश गवर्नमेंट को आया हुआ है कि मुलाजमीन के ऊपर कट वगैरह लगाए जाएं? देखिए जी, शुरू दिन से ही हमारे साथ यही मामला रहा है कि हमारी जो इस्लाहात हैं, जो माशी इस्लाहात हैं, हम उनके बगैर नहीं कर सकते। हमेशा से आईएमएफ को जो है ना वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करना होती है और हम मजबूर होते हैं कि जी हम उनकी पॉलिसी को, उनके दिए हुए एजेंडे को अपने जो है बजट में शामिल करें, अपनी माशी इस्लाहात में शामिल करें, तो उसी नरगे में सरकारी मुलाजमीन भी आ जाते हैं। सही है। अच्छा, मैं मुलाजमीन की याददाश्त पे मुझे थोड़े से हैं इबहम के, हमारे ये दोस्त बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ।
تو تھوڑا سا ریوائنڈ کریں گے اس بات کو کہ جو یہ اضافہ ہوا تھا 30% اور 35%، اس میں کس طرح سے حق تلفی کی گئی وفاق میں، اور دوسرے صوبوں میں کیا ہوا، اور ادھر پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، یہ تھوڑا سا وضاحت کریں گے؟ جی بالکل، سب سے پہلے جیسے کو ایک بات پہلے ہو گئی ہے لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے، اس کے بعد انہوں نے جون میں بجٹ دیا وفاق نے، تو اس میں 30% اور 35% کا اضافہ کیا گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ جو ہے فائدہ وہ وفاق کو ہوا کہ ان کی جو رننگ بیسک تھی اس کے اوپر 30% اور 35% کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے اپنا بجٹ دیا، تو چاہیے تو یہی تھا کہ ویسا ہی اضافہ ادھر بھی ہوتا، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اپنی سابقہ روایات کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس میں کٹ لگانے کی کوشش کی، بھرپور کوشش کی، اور وہ انیشیل بیسک پہ دینے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ پھر گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی اس کے خلاف مجبوراً ملازمین کو نکلنا پڑا۔ جی تو وہ جو کٹ لگایا تھا وہ پھر کیا ریسٹور ہوا، اور کیا وہ اس میں جو بقایا بنتا تھا وہ ملازمین کو ملا؟ جی بالکل، اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرتا چلوں کہ ہمارے ملازمین نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا، اور ان کو یہ کہہ کر وہاں سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، ان کے مطالبات یہ کہہ کہ جی آپ کے مطالبات مان لیے گئے ہیں، لیکن ان میں صرف یہ کیا انہوں نے کہ جو 35% اضافہ تھا اور 30% اضافہ تھا اس کو رننگ بیسک کے اوپر لے آئے، جبکہ یہ ملنا تھا 1 جولائی سے، لیکن چونکہ جولائی کا اضافہ ان کو انیشل بیسک پہ مل چکا تھا، اور سرکاری ملازمین امید کر رہے تھے کہ ان کو بقایا ملے گا جولائی کے مہینے کا، جو کہ اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی تھی، اگر ملازمین کو وہ دی جاتی تو ان کا وہ کافی جو ہے بہتری اس میں آ سکتی تھی ان کے بجٹ میں۔ تو لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی روایت کو قائم رکھا، اور اس میں وہ 1 ماہ کا جو ہے وہ الاؤنس وہ ہڑپ کر گئی، جو کہ سراسر ناانصافی ہے گورنمنٹ ملازمین کے ساتھ۔ جی صحیح ہے۔ اور یہ جو پینشن اور گریجویٹی کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں لگاتار کہ جی اس کے اوپر میٹنگز بھی ہوئی پچھلے دنوں، وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگ لی، کابینہ کی، اور سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا ہے اور اپروو بھی ہوا ہے، تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ اس میں یہ تھا کہ جس وقت یہ ان کا سرکاری ملازمین کا احتجاج چل رہا تھا، تو یہ جب انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے تو یہ کہہ کر وہاں سے ان کو اٹھا دیا گیا کہ آپ احتجاج اپنا ختم کر لیں، تو ہم ایک کمیٹی بنائیں گے، تو اس میں وہ سارے معاملات وہ بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر حل کریں گے۔ تو اس لیے وہ پھر احتجاج ختم ہو گیا۔ پھر گورنمنٹ نے اپنے وعدے کے مطابق کمیٹی بنا دی، اس کمیٹی میں فائنانس کے ممبر بھی تھے، اور ہائر ایجوکیشن کمیٹی کے بھی چیئرمین وغیرہ سارے شامل تھے، اور ایپکا کی تنظیم، اگیگا کی تنظیم، ان کے رہنما شامل تھے۔ پھر ان کی 21 دن کے اندر اندر رپورٹ مانگنے کو کہا گیا، جو لیٹر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی مجھے یاد ہے ہم نے شیئر کیا تھا۔ تو پھر یہ مذاکرات ہوئے۔ اب اس میں یہ سننے میں آ رہا ہے، جو اتھینٹک ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ معاملات جو ہے نا وہ جا رہے ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہونے جا رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ لیو انکیشمنٹ والا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، اور جو پینشن گریجویٹی والا معاملہ ہے وہ بھی ہے یہاں پہ حل ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی وضاحت طلب یہ ہے کہ پینشن گریجویٹی میں اصلاحات تھیں کیا۔ اس میں یہ ہے کہ پینشن جو ہے وہ پہلے ہمیں جس فارمولے سے ملتی تھی اس فارمولے کو انہوں نے چینج کیا۔ اس میں جو بیسک تھی ہماری وہ پہلے سرکاری ملازمین کی وہ پہلے تھی، جس بیسک جو رننگ ہوتی تھی اسی کو وہ ملٹیپلائی کر کے اسی کے اوپر فارمولہ لگا کے تو ایک پینشن بنائی جاتی تھی۔ اب انہوں نے یہ کر دیا کہ 3 سال کی جو پینشن بیسک ہے اس کا ایوریج نکال کے اس کو فارمولے میں لے کے آ رہے ہیں، اور دوسرا وہ 25% اور 75% والا فارمولہ بھی لاگو کرنے جا رہے ہیں کہ جی وہ پہلے 65 اور 35% تھا تو اس کو بھی ریڈیوس کر کے، جو کہ سرکاری ملازمین کا میں سمجھتا ہوں کہ سراسر نقصان ہے، اور معاشی طور پر وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ دب جائیں گے۔ جی صحیح ہے۔ اور یہ بتائیے گا کہ یہ ملازمین تنظیمیں، ان کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں، کیا یہ واقعی اکٹھی ہیں یا اوپر سے ایسے نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ بظاہر جو لگ رہا ہے وہ کبھی کہتے ہیں، اب میں نے دیکھا ہے اس میں شیئر ہو رہا تھا سارا ان کا جو کہ ملازمین کے جو ہیں لیڈران وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں کو بھی کمیٹی میں شامل کریں، فلاں بندہ رہ گیا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ ان کی آپس میں کوئی پھوٹ پڑی ہوئی ہے یا یہ سب اکٹھے ہیں اس موضوع؟ دیکھیں جی، سرکاری ملازمین کی جو تنظیمیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونا اس وقت بہت ضروری ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو یہ ان کا اپنا نقصان ہے،
سرکاری ملازمین کا اتحاد اس وقت بہت ضروری ہے، اور اگر اس میں کچھ ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور بیٹھ کے اپنے تمام مسائل ڈسکس کریں اور حکومت کے گوش گزار کریں۔ صحیح ہے۔ اچھا اقبال صاحب، ایک فائنینشیل جو ہے ایکسپرٹ، وہ اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے اس وقت پنجاب میں، کیا یہ سیریس ہے یا یہ ٹائم ٹیکنگ اس قسم کی ساری ٹیکنیکس ہیں کہ ٹائم لیا جائے اور آنے والی حکومت جو ہماری نئی سیاسی گورنمنٹ جو بھی تشکیل پائے گی، جس بھی پارٹی کی ہوگی، تو ان پہ چھوڑ دیا جائے؟ کیا یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، کمیٹی وغیرہ بنانا، کہ جب انہوں نے آرڈر کرنے تھے، کٹ لگانا تھا تو کوئی کمیٹی نہیں بنی، وہاں پہ سارے خود سے فیصلے ہو گئے، لیکن جب انہوں کو ریسٹور کرنا تھا یا انڈو کرنا تھا تو اب کمیٹیز کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ نگران حکومت سنجیدہ ہے اس سارے معاملے میں؟ جی، جہاں تک نگران حکومت کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ نگران حکومت یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کر نہیں سکتی تھی، لیکن جو انہوں نے کر دیے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اور آئندہ سے جو اصلاحات ہونے جا رہی ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے گا اور اس کو لٹکا دیا جائے گا، تاکہ معاملہ آنے والی حکومت کے سر پر ڈال دیا جائے اور وہ اس کو جس طریقے سے بھی نپٹائے وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ کچھ لیڈران نے ذکر کیا گرفتاریوں کا، کہ پیچھے کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے، سرکاری ملازمین کے عہدیداران، ان کے جو ورکرز تھے، تو آپ کی کیا معلومات ہیں کہ کیا کوئی لیڈر وغیرہ ابھی بھی گرفتار ہے، کوئی جیل میں ہے، یا تمام ممبران جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ ابھی اطلاعات نہیں آ رہی۔ جو انہوں نے کچھ گرفتاریاں کی تھیں وہ پھر بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اسی بات کے اوپر کہ جی آپ ایک دفعہ احتجاج کو روک دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں گے۔ ٹھیک ہوگا اقبال صاحب جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنی قیمتی رائے بتائی، اپنے کیا اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے۔ آپ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو اب اسی کے ساتھ اقبال صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔